تمام حضرات، خواتین اور GIU کی بچیاں اور بچے، تمام لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، رزقا طیبا، عملا متقبلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی 2 آیت کی تلاوت کی ہے، 185 اور 186۔ ترجمہ۔ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا آپ سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اس مہینے کے پورے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، اس لیے طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے، اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائے۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن شریف نازل کیا گیا۔ تو قرآن شریف اللہ کا قول ہے، اللہ کا انعام ہے، اور لیسا کمثلہ شیء، جیسی کوئی کتاب ہے ہی نہیں، اور اللہ کی رحمت ہے اور تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ قرآن شریف شب قدر میں نازل ہوا، جیسا کہ سورہ قدر میں اللہ پاک نے فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس سے شب قدر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ 5 راتیں جو ہیں، طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ شب قدر کی راتیں، اس میں سے کوئی بھی ایک رات ہے۔ کسی کی تخصیص نہیں کی گئی کہ کون سی رات شب قدر کی ہے۔ لوگ اپنی طرف سے کبھی 27 کو، کبھی 29 کو، کسی کو 21 کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن تمام 5 راتوں کی عبادت ہم کریں، جس میں اللہ پاک نے فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے، کہ ہم اس نیکیوں کو گنوائیں نہیں، بلکہ ہم اس کے لیے کوشش کریں اور صحیح طریقے سے اس پر عمل کریں تاکہ ہم شب قدر ہمیں نصیب ہو۔ اور یہ قرآن شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل ہوا، اور 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت، جب جیسی ضرورت پڑی، نازل ہوتا رہا۔ قرآن شریف پورے انسانیت کے لیے رحمت ہے، یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے، تمام لوگوں کے لیے، جو لوگ جانتے ہیں، جو لوگ زیادہ جانتے ہیں یا جو کم جانتے ہیں، یا کچھ لوگ یا کوئی بالکل بھی نہیں جانتے، تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے
کہ ہم اسے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جو خود سے یعنی پڑھے، اس کو سمجھے یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ قرآن شریف یعنی رمضان میں نازل کیا گیا، اس سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک تو اللہ کا کلام ہے، دوسرے رمضان مبارک میں یہ قرآن شریف نازل ہوا شب قدر میں۔ تو ہم تمام لوگ اس کو پڑھیں، سمجھیں، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یعنی حق کی طرف دعوت دینے والی کتاب ہے، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کے ذریعے تمام باتیں سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہ نور ہے جو تاریکی میں رہتا ہے، نور کی طرف لانے والی کتاب ہے، اور اس میں حق اور باطل یعنی واضح دلائل ہیں اور روشن آیات ہیں، ہر کچھ کلیئر ہے، کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے قرآن شریف سے اپنا رشتہ توڑ رکھا ہے، اور اس کو ہم لوگ صرف مناظرہ پڑھتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ ترجمہ یا تفسیر اس کی نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا اور ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کس طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو قرآن شریف سے جڑنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو سمجھیں، غور کریں اس پر، اور اس کے مطابق اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا کہ 1 مہینے کے روزے ہیں جو تمام لوگوں پہ فرض کیے گئے، ہم سے پہلے امتیں جو تھی ان پہ بھی فرض تھا، ہم تمام لوگوں پہ فرض ہے۔ تو یہ روزہ جو ہے 1 مہینہ کا تمام لوگوں کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے رکھنا، بلا عذر کوئی بھی اس روزہ کو نہیں چھوڑ سکتا، اور سوائے رخصت ان لوگوں کو دی گئی ہے جو کوئی مریض ہو یا سفر پہ ہو۔ سفر پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی رکھا، دونوں ثابت ہے۔ تو جب جیسی ضرورت ہو ویسا کر سکتے ہیں، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ روزہ نہیں رکھے یا رکھیں ہی، یعنی اپنی مرضی پہ ہے، لیکن بعد میں اس کی تعداد پوری کر لیں۔ جو مریض ہو تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے تو بعد میں لیکن روزوں کی تعداد پوری کر لیں، اور جو کوئی یعنی دائمی مریض ہو، ہمیشہ سے مریض ہو اور روزہ رکھنے کی اس کے پاس صلاحیت نہیں ہو، نہیں رکھ پاتا ہو روزہ، تو وہ فدیہ دے دے، اور فدیہ 1 مسکین کا کھانا کھلانا ہے، یا اپنی مرضی سے کچھ اور زیادہ کر لے تو وہ نیکی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہر چیز کے لیے سہولت کرنا چاہتے ہیں، اور ہر چیز سہولت سے اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، فرمایا گیا کہ روزے سے انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے، اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، انسان اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ تقوی میں انسان کے اندر کیا ہوتا ہے، صبر کی صلاحیت ہوتی ہے، برداشت کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے وہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرنے کے یعنی ہم نہیں سوچتے، کیونکہ ہمارا روزہ ہے، روزہ خراب ہو جائے گا، تو اسی لیے ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جھوٹ بولے اور اس سے باز نہ آ جائے تو اللہ کو ایسے روزے سے کوئی سروکار نہیں۔ تو اسی لیے ہم تمام لوگوں کو اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنی ہے، جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا، قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ تو ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں، آیا یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے، کیونکہ ہم اپنے نفس کو کھلا نہیں چھوڑے، کیونکہ نفس جو ہے انسان کو برائی کی طرف اکساتا ہے، نہ شیطان ہے اور لوگوں کی خواہشات ہیں۔ تو ہم تمام چیزوں کا محاسبہ کرتے رہیں تاکہ ہمارا روزہ صحیح معنی میں ہو۔ دیکھیے ہر طرح کی حلال چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، طرح طرح کے لوازمات ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں کھاتے اس بنا پر کہ ہم روزہ ہیں۔ اللہ حلال اور طیب چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تاکہ ہمارا روزہ خوب سے خوب اچھا ہو۔ اور روزہ میں اگر کوئی کھا بھی لے گا تو اللہ پاک کے علاوہ کوئی نہیں جان پائے گا، لیکن ہم تمام لوگ اس سے بچتے ہیں تاکہ ہمارا روزہ بہتر سے بہتر ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے تو اللہ پاک جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور شر کا شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک کستوری کے خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔
اللہ پاک نے فرمایا بندہ اپنا کھانا پینا اور شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے تو روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نیکیوں کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ تو سمجھ میں آیا ایمان جو انسان کے پاس اللہ پر ایمان لانا، احتساب کیا ہے؟ احتساب یہ ہے کہ اصلاح نفس کی کوشش، یعنی اپنے نفس کی انسان کوشش کرتا رہے، تزکیہ کرتا رہے، اور پلس ثواب کی نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، یعنی ریاکاری نہ ہو، صرف اللہ کے لیے وہ کام کیا جائے۔ تو جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا تو پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کا قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا بلکہ آسانی کرنا چاہتا ہے، نرمی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی سہولتیں دیا ہے۔ قصر نماز اگر ہم سفر میں ہو تو قصر کی سہولت، پانی نہ ملے تو تیمم کی سہولت، اور ایسے بھی دین میں بہت سی آسانیاں ہیں، لیکن ہم تمام لوگوں نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے۔ ہمارا دل اس طرف رجوع نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں یہ تو مشکل ہم سے ہوگا ہی نہیں، پہلے ہی ہم یعنی انکار کر دیتے ہیں۔ جس چیز پر ہمارا دل چاہتا ہے کرنے کا وہ ہم کام بڑے اچھے سے کر لیتے ہیں۔ تو ہم تمام لوگوں کو توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کام شوق سے، ذوق سے، اللہ کی محبت میں، للہیت کے لیے، یعنی ہر کام اللہ کی رضا کی خوشنودی چاہتے ہوئے ہر کام کو ہمیں کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرماتے ہیں۔ جب اگر ہم رب العالمین کی طرف بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے راہیں ہموار کر دیں گے، بشرط یہ کہ ہم اس طرف کوشش کریں، اور تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے اس کام کو بھی۔ تو اللہ پاک یہاں پہ فرمایا کہ جو لوگ روزہ جو توڑ دیتے ہیں، یعنی جس بیمار کی سفر کی وجہ سے یا پھر بیماری کی وجہ سے، تو بعد میں اس کی تعداد کو پوری کر لیں، یعنی روزہ رکھ لیں۔ اللہ نے جس ہدایت کے ساتھ تمہیں سرفراز کیا ہے، یعنی اللہ نے ایمان جیسی نعمت ہمیں دی، دین اسلام سے ہمیں نوازا، اور بہترین رمضان مبارک جیسا دن دی، یعنی مہینہ دیا، اور اس کے بعد قرآن شریف جیسی ہدایت کی کتاب دی، اور پھر عید کی خوشیاں دی کہ ہم تمام لوگ عید یعنی روزہ رکھنے کے بعد عید کی خوشیاں منائیں، ایک دوسرے سے ملے جلے، طرح طرح کے پکوان پکائیں، ایک دوسرے کو کھائیں کھلائیں، اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھیں، محبت کا، خلوص کا، پیار کا، تاکہ سب لوگ آپس میں مل جل کر کھائیں پیئیں، اور سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جن کے پاس نہیں ہے عید الفطر یعنی فطرہ کا بھی انتظام کیا گیا تاکہ تمام لوگ ایک دوسرے کو دیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، تاکہ کوئی بھی یعنی عید جیسی خوشیوں سے محروم نہ رہ سکے۔ تو ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اور کسی کو کم دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی و برضا رہنا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے انہیں ہمیں خوشی خوشی دینا چاہیے۔ ہم کسی سے کسی کو بدلہ نہیں چاہتے ہوئے بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی کو کچھ دیں اور پھر بھول جائیں، کیونکہ ہم اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو پھر ہم کو سے کسی کو بدلہ نہیں چاہیے۔ اور یہ کہ خوشیاں منائیں، عید کی خوشیاں منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ انسان ایسے جو پریشانی ہوتا ہے تو اللہ کا شکر، اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے، گر گراتا ہے، مانگتا ہے، دعائیں کرتا ہے، لیکن جب خوشیاں ملتی ہیں انسان کو تو وہ بھول جاتا ہے۔ تو ہم تمام اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، شکر یعنی ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں یعنی جو کچھ دیا اللہ تیرا شکر ہے، کتنے لوگوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، یعنی ہر حال میں شکر کے کلمات نکلنے چاہیے۔ مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ کبھی بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان اللہ سے غافل ہو، اللہ کی کبریائی کا اعلان ہونا چاہیے، اللہ عظیم ہے، بلند و بالا ہے، برتر ہے، اور اس نے تمام لوگوں کی تخلیق کی، ہمیں بہترین زندگی دیا، تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس رب کا یعنی عید کے یعنی چاند دیکھنے کے بعد چاند کی دعا پڑھے، اور اللہ سے جو مانگنا وہ مانگے، اور اس کے بعد تکبیر تحلیل تحمید پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر للہ الحمد، اللہ کو کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔
तमाम लोग जब नमाज के लिए जाते हैं मर्द हजरात, तो पूरा शहर अल्लाह की तकबीर से, अल्लाह की तकबीर से बुलंद यानी गूंज उठता है। एक तरफ से जाते हैं, दूसरी तरफ से तकबीर पढ़ते हुए आते हैं, तो पूरा शहर जगह जगह अल्लाह की किबरियाई बयान होती है। तो इस बात का भी हम तमाम लोग ख्याल रखें कि चांद देखने के बाद हम लोग ज़रूर अल्लाह के किबरियाई का ऐलान करें, तकबीर तहलील तहमीद की को पढ़ें। फिर यहाँ पे अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या है मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से कह दो कि अगर मेरे मुतालिक पूछे, यानी कि अल्लाह कहाँ है या हम कैसे अल्लाह से मांगे, किस तरह मांगे, जोर से मांगे, आहिस्ते मांगे, तो बता दो कि मैं उनके करीब ही हूँ। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, सूरह काफ की आयत 16 है कि मैं उनके शहरक से भी करीब हूँ। तो मांगने वाला जब मांगता है, तो जब अल्लाह ताला को कोई पुकारता है, तो अल्लाह ताला उनकी दुआओं को सुनता भी है, जवाब भी देता है। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पे लब्बैक कहें, यानी अल्लाह ने जो भी अहकाम भेजे, जो शरीयतें भेजी, जो कानून भेजे, तो तमाम चीज़ों की इत्तिबा करे, यानी कि अल्लाह की इताअत बजा लाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करें, यानी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, और ये कि अल्लाह ही से मांगे कि अल्लाह ही देने वाला है, जो हर चीज़ का खालिक है, मालिक है, और ये कि खुशू खुजू के साथ और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए, अल्लाह पर भरोसा करते हुए हम अल्लाह से मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला देने वाला है और तमाम को अपनी रहमतों से नवाजता है। बस उनकी यानी अल्लाह पाक यहाँ पे फरमाते हैं कि उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहे और मुझ पर ईमान लाए, यानी ईमान किस पर होना चाहिए? अल्लाह पर। तवक्कुल किस पर होना चाहिए? अल्लाह पर। यानी जो काम वो अल्लाह से मांगे, न ये कि दूसरों से हम दूसरों के आगे हाथ फैलाएं या दूसरों से अपने मदद के लिए पुकारें। अल्लाह को खालिस करके उसी को हम मदद के लिए पुकारें, तो उनको शायद कि वो राह रास्त पा जाए। इससे क्या हो, तवक्को है कि सही रास्ता उन्हें मिल जाएगा, सिरात मुस्तकीम मिल जाएगा। तो हम तमाम लोगों को क्या करना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना है। वो वहदहु ला शरीक है, उसकी ज़ात पाक है, उसका कोई शरीक नहीं। हम लोगों का वसीला ना बना के डायरेक्ट अल्लाह से मांगे, और उसके एवज में हमें क्या करना है? अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनते हैं। तो इसीलिए हमें अल्लाह को मोहब्बत से और इखलास के साथ पुकारना है, ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआ को सुने। और दुआ के बारे में आता है कि दुआ एक इबादत है, दुआ इंसान को फायदा देती है, और दुआ ना करना अल्लाह की नाराजगी को मोल लेना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे आजिज वो है जो दुआ मांगने से आजिज हो। तो हम यानी जिसके मुंह से दुआ नहीं निकलती, तो हमें खूब अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, तमाम लोगों के लिए दुआएं करते रहना चाहिए, मांगना चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह ताला नवाजते हैं। देखिए, अल्लाह पर ईमान और अल्लाह की इताअत से इंसान की ज़िंदगी क्या होती है? बेहतरीन ज़िंदगी गुजरती है, और दुआएं कबूल नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी गुजारने का इंसान को सलीका भी आ जाता है, खूबसूरती आ जाती है, और अहसन से अहसन अमल करने की पूरी कोशिश होती है। एक ये है कि अल्लाह का बताया हुआ तरीका, एक ये है कि इंसानों के पीछे लोग भाग रहे हैं, एक ये है कि अपने नफ्स के बंदे बने हुए हैं, एक ये है कि शैतान की उकसाहट का शिकार बने हुए हैं। तो सबसे बेहतर तरीका अल्लाह का रास्ता है, और जो कोई भी अल्लाह के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ लपकता है, तो अल्लाह ताला उसको उसी के हवाले कर देता है। उस पर शैतान हावी हो जाता है, इंसान का नफ्स हावी हो जाता है, लोगों की ख्वाहिशात हावी हो जाती हैं। तो हम तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम अपने रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू लाएं, उसकी तरफ जुड़े। कुरान शरीफ जो मुबारक कुरान शरीफ जो अल्लाह ताला ने हम तमाम लोगों के लिए हिदायत के लिए भेजा है, उसको समझे और उसको हम उसको पढ़ें, ताकि हमारी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजर सके। तो यहाँ पे कई बातें हैं जिस पर हम तमाम लोगों को अमल करना है। सबसे पहले नियत, रमज़ान जो आता है तो उसमें नियत और इरादा करें। कुरान मजीद से तमाम लोग अपने ताल्लुक़ को बढ़ाएं, यानी कि उन पर यहूद व नसारा ने उसको छोड़ दिया, गाफिल हो गए, तो उन पर अल्लाह की गिरफ्त आई और उन पर अल्लाह ने पकड़ किया। तो हम तमाम लोग ऐसे न बने, क्योंकि अल्लाह ताला हमें मुखातिब करके फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो। तो हम देखें कि ईमान वालों को अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, हमारे लिए क्या यानी क्या करने का मौका है, क्या करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठा कर सके। तो हम तमाम लोगों को अल्लाह की
किताब कुरान शरीफ से जुड़ना है। इंशाअल्लाह सब लोग कहिए कि हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे, इस बार तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे और जितना हो सके उतना ही पढ़ेंगे, लेकिन समझ के पढ़ेंगे। और जहाँ पे नहीं समझ में आए आप तमाम लोग किसी से भी पूछिए, आप लोग को आंसर मिलेगा। लेकिन देखिए हम लोग गाफिल होकर ज़िंदगी नहीं गुजारे, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने ईमान वाला कहा है तो हम ईमान वाले बनकर दिखाएं। क्योंकि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तमाम चीज़ों पर ईमान है हमारा, तो हम वैसे ना बने जैसे और लोगों के ख्यालात हैं, जैसे लोग अपनी ख्वाहिशों पे चल रहे हैं। हमने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, तो हम अल्लाह की मर्जी के ताबे बनकर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, तो हम तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है। दूसरा क्या है नेकी की, तीसरा काम यह है कि अल्लाह की नाफरमानी से बचना। जो जो काम अल्लाह की नाफरमानी के हैं उनसे हम बचें, और नेकी की जस्तजू करना यानी कोशिश करना, उसके लिए तगोदो करना, उसके लिए अपने नफ्स को कंट्रोल करना, ख्वाहिशात को दबाना, और क़यामुल लैल यानी रमज़ान में तरावीह वगैरह का एहतमाम करना। जिसकी जो सलाहियत है, जिसकी जो इस्तिताअत है उस हिसाब से करें। देखिए अगर हम शौक़ रखेंगे, जज्बा रखेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे लिए इतनी आसानी पैदा कर देंगे, हम हर काम कर सकते हैं। अल्लाह से हम मांगे भी तो, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, बस सोचते कैसे होगा, क्या होगा, नहीं हो पाएगा, पहले ही हम लोग कह देते नहीं हो पाएगा। जितना हो उतना करिए, लेकिन करें खालिस होकर, सही करें, अहसन करें, और अखलाक के साथ सही तरीका अख्तियार करें, ताकि हमारा क़यामत के दिन हम अल्लाह के हुजूर हमें उसका दर्जा मिले, बेहतरीन अज्र मिल सके। क़यामुल लैल क्या है? रमज़ान में तरावी की नमाज क़यामुल लैल ही के लिए है। आप शुरू रात में खड़े होकर कुरान सुनते हैं, यानी शुरू में मर्द हजरात, औरतों को भी मौका मिलता है जहाँ पे नमाज होती है, जहाँ पे नहीं है तो खैर घर में जो जिसको जो याद है वो पढ़ती हैं। तो क़यामुल लैल का दूसरा वक्त वो है जो निस्फ शब के बाद रात की आखिरी तिहाई हिस्सा में है। ये वक्त सहरी का वक्त है, यही वो वक्त है जिसमें इस्तिग़फ़ार की ताकीद कुरान ने की है। यानी सहरी के वक्त जब हम लोग उठते हैं तो उस वक्त अल्लाह से पहले तो पढ़ लीजिए तीसरा कलमा, चौथा कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, रब्बिग़फिरली अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। अल्लाह से उस वक्त की दुआएं कबूल होती हैं, कुछ भी मांगे। हम सहरी के भी काम कर रहे हैं और अल्लाह से मांग भी रहे हैं। 2 रकात 4 रकात तहज्जुद भी पढ़ लें, टाइम ऐसा बनाए कि हम पढ़ लें, क्योंकि ये नेकियों का महीना, खजाने किया जमा करने का महीना, बहार का मौसम है। तो इस बहार के मौसम में हम हर तरह की नेकियों से फैज़याब हो सके। और छठा क्या है? जिक्र दुआ। अल्लाह से चलते फिरते अल्लाह से दुआ करें, हाथ उठा के भी, ऐसे भी चलते फिरते, और दुआओं में अल्लाह को हर लम्हा हर वक्त याद रखें, यानी एक लम्हा को भी हम ज़ाय न करें। अल्लाह से जिक्र अस्कार करें, अल्लाह का दुआ मांगें। शब कदर एतिकाफ, यानी शब कदर का भी एहतमाम करें। एतिकाफ का जो लोग करते हैं तो वो लोग एतिकाफ करते हैं जिसको सहूलत है, जो कर पाते हैं, जिन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और जिसको यानी तौफीक है अल्लाह की तरफ से, तो एतिकाफ भी बहुत लोग करते हैं। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना, तो और इंसान की मदद और खिदमत, यानी ये मौका जो है जिसमें जो भी नेकियां हैं जो नफिल का दर्जा रखती हैं वो फ़र्ज के बराबर हो जाती हैं इनमें नेकियां। तो हम यानी हर काम में इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और दावत इलल कुरान, कुरान की तरफ लोगों को खुद भी पढ़े और लोगों को भी दावत दें, यानी कुरान शरीफ से हम लोगों का रिश्ता जोड़े। हमने लोगों की किताबों को यानी पढ़ते तो है, किताब भी पढ़ें, ऐसी नहीं जो कुरान सुन्नत से साबित हो, लेकिन ऐसे पहले सबसे पहले अहमियत हमें कुरान शरीफ को देना है, उसको समझना है, उसको अपने अंदर लागू करना है। कुरान शरीफ पढ़ें, अहादीस का मुताला करें, अच्छी किताबें लिटरेचर जो है जो भी कुरान और हदीस से साबित है वो पढ़ें, ताकि सही हमको ज़िंदगी मिल सके और सही रास्ते का इंतखाब कर सके। तो हम तमाम लोगों को इस साल इंशाअल्लाह रमज़ान में अल्लाह पाक की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, हर तरह की बुराइयों से बचना। अल्लाह ताला हमारे लिए हर काम को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।